بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چترال سے رحیم اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مساجد میں علماء کرام ختم نبوت کے بارے میں مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ چیز حقیقت میں کیا ہے؟ اور ہمارے مساجد کے ائمہ کرام اکثر اس کو واضح نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وضاحت سے بتا دیجیے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ جناب رحیم اللہ صاحب، بہت پیاری بات آپ نے پوچھی ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سینکڑوں نہیں بلکہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے نام ہمیں معلوم ہیں، کچھ کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن سب سے آخری نبی جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کو ہم ختم نبوت کے عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں کہ پیغمبری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی اور آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے، بے دین ہے، دین سے نکلا ہوا ہے، لہذا ایسے آدمی کی بات پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے، یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، اور احادیث میں بھی حضور پاک نے بڑی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر یا نبی نہیں ہوگا۔ ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضور پاک نے ان کے اس دعوے کو مسترد کیا، بلکہ ان سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آپ نے فوج ترتیب دی۔ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو جو نبوت کا دعویٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرے یا اب کرے، وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ایسے شخص کو ہم دجال کہتے ہیں اور دھوکے باز کہتے ہیں۔ ایسے شخص کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آخری نبی کہا ہے اور قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کی نفی فرمائی ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ اس بوتل پر مہر ہیں، نبوت کی جو بوتل ہے اس پر حضور پاک کے آنے سے ایک مہر لگ گئی ہے، اور اب یہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا ہے۔ اس کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں، اور جو لوگ بھی، چاہے وہ عربی ہو، اجمی ہو، ہندی ہو، پاکستانی ہو، کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مسیلمہ کذاب ہو، وہ سجاح خاتون ہو، وہ طلیحہ اسدی ہوں، یا کوئی اور ہو، یا اس دور کا کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو نبی کہے اور نبوت کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرے، یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، اور ایسے شخص کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اللہ کا نبی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا شخص دین اسلام سے مکمل طور پر خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ کچھ افراد کے بارے میں سمجھا ہے کہ وہ پیغمبر تھے اور ان کے لیے نبوت کا مقام مخصوص کیا ہے۔ ہم ایسی کسی بھی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی زندگی میں یا آپ کے وفات کے بعد، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ آقا دو جہاں نے فرمایا ہے کہ میں پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان دھوکے سے، دغابازی سے، لفاظی سے اپنے آپ کو نبی ثابت کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور مسلمان ان کے اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی میں ایڈ کر دوں کہ ہمارے ملک میں آئین پاکستان میں اس عقیدے کے تحفظ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے آئین پاکستان کی روح سے کسی بھی شخص کو نبی کی حیثیت سے دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے، اور اس کے اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن پاک کے بعد اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، اور کوئی سلسلہ نبوت کا نہیں چلے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہماری سوچ کے مطابق دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ
اپنی سابقہ نبوت کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک پیروکار کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور وہ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اگر اس کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا اور اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔